اگلا سوال ہے عمران بن رضوان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ضحاک تنویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضحاک تنویر کو سننا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک دور تھا، میں اس سوال کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا جب ضحاک تنویر نے اخوان المسلمین پر اور پی ایف آئی پر انگریزی زبان میں کچھ کام کیا تھا۔ اس وقت میرا کسی حد تک رابطہ ان سے بنا تھا، انہوں نے مجھ سے استفادہ کیا تھا اور میں نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ لیکن ان کی موجودہ صورتحال، ضحاک تنویر کی موجودہ صورتحال، ان کو بعض چینلوں پر انٹرویو میں یا کچھ بیانات دیتے ہوئے ہندوستان کے سلسلے میں، یہاں کے سیاسی تناظر کے سلسلے میں دیکھا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی امور میں وہ ایک طرفہ بات کرنے لگے ہیں، ہندوستان کی بعض سیاسی پارٹیوں کی ایک طرفہ حمایت کرنے لگے ہیں، اور کچھ امور ایسے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے انٹرویو میں ایسے کہے ہیں جو کہنا مناسب نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیشیوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے کہ ہندوستان کے تناظر میں کچھ وضاحت کہیں کسی حد تک آ سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے بنیاد جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے، اور سیاسی امور میں ہم پازیٹیو طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایک طرفہ حمایت سے ہم اجتناب کرتے ہیں، ہمارے سیاسی اختیارات ہیں، جبکہ انہوں نے کچھ سیاسی پارٹیوں کی خصوصیت کے ساتھ ایک طرفہ حمایت کا ایک طرح سے لگتا ہے کہ ایک معاملہ چھیڑ رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں جو باتیں منہجی لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک غالباً ٹویٹر پر یا فیس بک پر ان کا ایک اسکرین شاٹ کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ہمارے لیے اسلام اصل ہے یا ہمارا ملک، یعنی نیشن فرسٹ ہے یا اسلام اور ہمارا دین ریلیجن فرسٹ ہے۔ تو اس میں انہوں نے باتوں کو گھما کر کے بہت سارے فلسفیانہ انداز میں اس میں گھما کر کے آخر میں یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ نیشن فرسٹ ہے، ہم اپنے وطن کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کو مقدم رکھتے ہیں، اور اسلام کسی بھی صورت میں ہم کو ملک اور وطن کے خلاف جانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا آئین بھی ہم کو ہمارے مذہب کے خلاف جانے کی بات نہیں کرتا ہے، دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کرنا یہ بھی بہرحال ایک بڑا سوال کھڑا کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں جو چند نظریات ان کے سامنے آئے ہیں اس سے ہم کو بچتے ہوئے ان کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔